اور باقی سیٹوں کی طرف جو ہے ہمارا دھیان چلا جائے گا. اور اس دوران ہمارے کچھ ساتھیوں کو بڑے مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے زیادہ ہمارے میزبان جناب الطاف کلو صاحب، جن کے کیمپین کے دوران ان کے والد گزر گئے. اللہ تعالیٰ حاجی غلام رسول وانی صاحب کو مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. الطاف کی بڑی بہادری تھی. والد صاحب کے گزرنے کے بعد بھی وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہاں کہ نہیں، والد صاحب نے نصیحت کی ہے کہ باقی کچھ ہو نہ ہو، نیشنل کانفرنس کے لیے جو ہے یہاں کام رکنا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے میں الطاف آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کی یہ محنت جو ہے یہ رنگ لائے اور اس کا بھرپور فائدہ پہلگام اسمبلی حلقے کو ملے. جو الیکشن پوسٹ پون ہوا اس پر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کیا. ہمیں معلوم تھا سازش رچائی جا رہی تھی، لیکن سازش کس لیے کیوں یہ پچھلے دنوں نہیں سمجھ آیا. وجہ انہوں نے مغل روڈ کا دیا ہوگا، موسم کا دیا ہوگا، باقی، لیکن مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہوم منسٹر صاحب کو یہاں لا کے الیکشن میں ان کو دخل دینا تھا. لیکن کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا الیکشن پوسٹ پون کرنے کا. آرام سے 7 مئی کو الیکشن ہو جاتے، لیکن 7 مئی تک ہمارے جو ملک کے ہوم منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس فرصت نہیں تھی، اور وہ سری نگر کے الیکشن سے پہلے نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر سری نگر سے پہلے آتے تو ہمارے وہ کرکٹ بیٹ والے جنہوں نے اس میدان میں بھی امیدوار اتارا ہے، کہیں ان کو سری نگر میں اس سے نقصان نہیں ہوتا. تو انہوں نے سوچ سمجھ کے اننت ناگ کا الیکشن جو ہے پوسٹ پون کرا کے 6 فیز میں کیا، تاکہ الیکشن سے پہلے ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے، حکومت کے جو لوگوں سے ملے، یہاں اپنے بی جے پی کے لوگوں سے ملے. مقصد ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جناب یہ الطاف صاحب کو جو ہے نقصان پہنچنا چاہیے. کیونکہ یہاں جو الیکشن جو ہے ٹھیک ہے، میدان میں امیدوار بہت ہیں، لیکن یہ الیکشن جو ہے دو طرف کے سوچ کے درمیان ہے. ایک طرف سے وہ لوگ جو فرقہ پرست ہیں، جو مذہب کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری آواز کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح یا تو کشمیر کو جموں کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، کشمیری کو غیر کشمیری کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، پہاڑی کو گجر کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف سے وہ لوگ ہیں، دوسری طرف سے ایک امیدوار انڈیا بلاک کی طرف سے، جس میں نیشنل کانفرنس، کانگریس، سی پی ایم، باقی تنظیمیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ پرستی کم ہو، مذہبی فساد کم ہو، لوگوں کو ہم جوڑ کے چلیں، لوگوں کو تسلیم نہ ہونے دیں. اور حقیقت یہ اگر آپ دیکھیں تو باقی تمام امیدوار کہیں نہ کہیں ان فرقہ پرستوں کی مدد کر رہے ہیں، جن کی مخالفت اور جن کو ہرانے کے لیے آج جناب میاں الطاف صاحب میدان میں خود اترے ہوئے ہیں اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. یہاں وہ لوگ ہیں میدان میں جن کو آج کہیں نہ کہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے روحانی طاقت رکھتے ہیں، روحانی لیڈر ہے، کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے اپنی روحانی شخصیت کا استعمال کر رہے ہیں الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ محترمہ خود اپنے والد صاحب کے جو ہے یہ کہہ کے جو ہے وہ ووٹ مانگتی ہے کہ مفتی محمد سید صاحب جو ہے وہ مرد مومن ہے، اس وقت ان کو یہ بات جو ہے کھٹکتی نہیں ہے. ان کو یہ بات جو ہے بری نہیں لگتی کہ مذہب اور ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. آج وہ یہ کہہ کے ووٹ مانگ رہی ہے کہ یہ الطاف صاحب جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہے، وہ اننت ناگ رجوری پارلیمانی حلقے سے تعلق نہیں رکھتے.
چلیے اس بات کو ہم ایک منٹ کے لیے بھول جاتے ہیں کہ میاں صاحب کے رشتے دار جو ہیں وہ رجوری میں بھی ہیں، وہ یہاں پہ بھی ہیں، وہ فخرناگ میں بھی ہیں، ہر طرف ہیں. لیکن محبوبہ جی آپ مجھے ذرا کم از کم یہ تو بتائیں، جو میں نے اپنا دوسرا، میں نے خود سری نگر سے اپنا دوسرا الیکشن لڑا تھا کوئی 15 سال پہلے، اس میں تو آپ میرے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، آپ تو سری نگر سے نہیں تھی، آپ تو اپنے آپ کو اننتناگ سے مانتی ہو، تو آپ نے سری نگر آ کے کاغذ کیسے بھرے؟ جب آپ سری نگر سے الیکشن لڑ سکتے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب میاں الطاف صاحب اننتناگ سے الیکشن لڑتے ہیں وہ بات آپ کو جستی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب سے آپ ہارنے کی ڈر میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس لیے آپ چاہتے نہیں ہو کہ میاں صاحب یہاں سے الیکشن لڑے. مانگتے آپ ووٹ 2014 میں بی جے پی کے خلاف ہو اور پھر بی جے پی انہیں بی جے پی والوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہو. ہم نے آج جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہماری زمینوں کو خطرہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کو خطرہ ہے، ہمارے اپنے پانی کے حق پہ خطرہ ہے، جہاں باہر سے ٹھیکیدار بھی آتے ہیں، سرکاری بینک کا ملازم لینا ہوتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. یہ دور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اگر 2019 میں انہی قلم دباؤ والوں نے نیشنل کانفرنس کے دوستی کے ہاتھ کو تھام لیا ہوتا، ہم نے اس وقت اس خطرے کو پہچانا تھا. میں نے اس وقت مفرت کے مفتی محمد سید صاحب کو میں نے کہا مفتی صاحب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا راجیہ سبھا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے LLC نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی منسٹری اور چیئرمین ہی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے صرف ایک چیز چاہیے، ان بی جے پی والوں کو آپ باہر رکھیے. اس کے برعکس آپ 6 سال حکومت کریے، آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا. اس میں کانگریس والے جو ہمارے ساتھ تیار تھے 2021 تک وہ حکومت چلتی. آج ہمارا جھنڈا بھی ہوتا، آج ہماری اپنی آئین ہوتی، آج ہماری زمینوں کو ہمیں خطرہ نہیں ہوتا، ہم اس طرح بے عزت نہیں ہوتے. بی جے پی نے یہاں جو ہے ہمیں بدنام نہیں کیا ہوتا. کاش اس وقت ہمارے اس دوستی کے ہاتھ کو تھام لیا گیا ہوتا. لیکن لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. پتہ نہیں کب تک ہم اس لڑائی کو جو ہے لڑتے رہیں گے اپنے حقوق اور اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن سے بی جے پی PDP کے ساتھ حکومت میں آئی اس دن سے انہوں نے یہاں سے 370 ہٹانے کا کام شروع کیا تھا. یاد کریے اس وقت کے ہوم منسٹر جناب راجناتھ سنگھ جی جب بھی وہ PDP کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتا تھا وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ بس ہم نے کشمیر کا فائنل سیٹلمنٹ آخری فیصلہ کرنا ہے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ فیصلہ کیا ہوگا، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ آخری علاج کیا ہوگا. وہ صرف PDP کے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمیں آخری حل کشمیر کے مسئلے کا کرنا ہے. اور ہم بار بار ان سے پوچھتے تھے بتائیے نا یہ آخری حل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. پتا چلا ہمیں 2019 میں کیونکہ انہیں راجناتھ سنگھ نے پھر پارلیمنٹ میں کہا کہ اس 370 کو ہٹانے کی بنیاد جو ہے ہم پچھلے 5 سال سے بناتے آ رہے ہیں. ان 5 سالوں میں 3.5 سال ان کا PDP کے ساتھ رشتہ تھا. تو یہاں 370 ہٹنے میں، ہماری زمینوں کو خطرے میں ڈالنے میں، ہماری شناخت، وجود، پہچان، ان سب چیزوں کو مٹانے میں جو 5 سال بی جے پی نے یہاں بنیاد ڈالی اس میں تو 3.5 سال ان PDP والوں نے بنیاد ڈالنے میں ان کی مدد کی. اور کس منہ سے وہ آپ سے ووٹ مانگ کے کہتے ہیں کہ وہ بچائیں گے یہاں پہ، وہ رہیں گے یہاں پہ. جس چیز کو مٹانے میں ان کا ہاتھ رہا، جس چیز کو مٹانے میں انہوں نے اپنا جو رول ادا کیا اس کو بچانے میں وہ کیا کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ وہ انڈیا بلاک کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. خدا مجھے بتائیں اب اس الیکشن کو 2 مہینے ہو گئے، ایک جگہ دکھائیں مجھے جہاں PDP نے جا کے بی جے پی کے خلاف کہیں تقریر کی ہو.
उधमपुर की सीट में जहां मैं खुद गया अपने तमाम इलेक्शन छोड़ के वहां कैंपेन करने के लिए, जरा एक जगह दिखाए जहां पर महबूबा जी ने तकरीर की हो बीजेपी के खिलाफ। जम्मू का इलेक्शन